بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 180 ہے۔ 179 دروس بحمد اللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھانے کے آداب کو ذکر فرما رہے تھے، تو یہی سلسلہ ہمارا کھانا کھانے کے آداب میں مختلف دروس سے شروع تھا اور یہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان جو کنز الاموال شریف کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرو، اور آگے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا باہر اندر ہے اور اندرون باہر ہے، باہر سے دکھائی دیتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکار نے فرمایا نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کھانا کھلاتے ہیں اور رات کو نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی کہ قیام اللیل سے یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ جنت کے اندر یہ جو کمرے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ان محلات کا، اور کھانا کھلانے والوں کا، اور نرمی سے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنے والوں کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو سیر کر کے کھانا کھلائے اور پانی سے سیراب کرے، مطلب خوب اس کو کھلائے پلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور کوئی خواہش اس کو کھانے پینے کی نہ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندق دور کر دے گا۔ یہ اتنی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی، اور ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر کچھ جو ہے نا آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہاں ہی جائیں جہاں پر آپ کی دعوت ہو، بن بلائے کسی کے گھر میں مت جائیے۔ ہاں، ایک صورت ہے جو میں آگے چل کر بیان بھی کروں گا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے گھر میں پہنچے ہیں اور آپ کھانے پینے کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ کو یقین کامل ہے کہ اگر میں اس گھر سے کچھ کھاؤں گا پیوں گا تو صاحب خانہ راضی ہوں گے، مطلب ان کے دل میں کوئی کجی نہیں جائے گی، وہ اس چیز کو برا محسوس نہیں کریں گے، تو پھر یہ ایک صورت ہے کہ آپ بغیر اجازت کسی کے گھر میں بھی جا کر کھا پی سکتے ہیں، ماں سوائے اس کے جو ہے بن بلائے آپ کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ پھر یہ ایک حدیث شریف لکھی گئی ہے، یہ سنن ابی داؤد شریف کا اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ فرمایا گیا جو آدمی دعوت کے بغیر کسی کے ہاں کھانے کے لیے جائے تو وہ فاسق بن کر جاتا ہے، اور اس کا کھانا وہ کرہت کے ساتھ ہے، بغیر اجازت جانا۔ ہاں، یہ کہتے ہیں سفیان کا اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیکن اگر جانے والا کھانے کے انتظار کے بغیر اتفاقاً کھانے کے وقت چلا گیا تو جب تک اسے اجازت نہ دی جائے کھائے، جب اسے کہا جائے کہ کھاؤ تو دیکھے، اگر محبت سے شریک کر رہا ہے تو شرکت کرے، اور اگر شرم و حیا کے طور پر کہتے ہیں تو پھر نہیں کھانا چاہیے۔ محبتاً اگر دعوت دیتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی دا بھل کرنا، کہ آئے بھائی کھانا کھائیں، اگر وہ واقعتاً محبت سے کہہ رہے ہیں اور آپ بن بلائے ویسے وہاں پر پہنچے اور کھانا سامنے آ گیا، محبتاً عقیدتاً وہ کہتے ہیں تو آپ ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن اگر وہ مطلب اس کے ماں سوا ہے، شرم و حیا کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ اس کے اندر شرکت نہ کریں، بلکہ کوئی عذر پیش کر دیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے یا میں طلب نہیں ہے، اس طرح کوئی بھی آپ عذر پیش کر سکتے ہیں۔ البتہ بھوکا ہو اور کوئی مسلمان بھائی کھلانا چاہے اور تو کیا کہتے ہیں پھر وہ شرکت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے کھانے کے لیے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ارادہ کیا، اور یہ حضرات بھوک سے تھے۔ پھر حضرت عون بن عبداللہ مسعودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک یہ بزرگ ہیں، آپ فرمائے ان کے بارے امام غزالی فرماتے ہیں کہ عون بن عبداللہ مسعودی علیہ رحمہ کے 360 دوست تھے، اور آپ سال میں ان کے ہاں چکر لگاتے تھے، یعنی ہر ایک کے پاس ایک دن رہتے۔ ایک بزرگ کے 30 دوست تھے، وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس مہینے کے بعد جاتے تھے، اور ایک بزرگ کے 7 دوست تھے، وہ ہفتے میں ایک بار ایک کے پاس کیا ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے، ان کے بعد جاتے تھے، اور ان دوستوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی تھی، اور ان بزرگوں کا وہاں پر ٹھہرنا، ان کے گھروں سے کھانا کھانا، امام غزالی کہتے ہیں یہ برکت کی نیت سے تھا اور ان کے لیے عبادت کے طور پر تھا۔ اور جب اس کے گھر جائے اور صاحب خانہ گھر پر نہ ہو اور اس کی دوستی پر کامل اور اکمل یقین ہو، نیز وہ جانتا ہو کہ وہ اگر
بغیر صاحب خانہ کی اجازت کے اس کے گھر سے کھائے گا تو صاحب خانہ خوش ہوگا، اور تو کہتے ہیں بغیر اجازت کیا کرتا ہے، اس کے گھر سے کھا پی سکتا ہے۔ اور اجازت سے مراد رضامندی ہے، اور یہ اجازت نہیں کہ آپ سے مجھے اجازت چاہیے کیا میں کچھ کھا پی سکتا ہوں، یہ زبان سے اجازت نکلوانا یہ ضروری نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اجازت سے مراد رضامندی ہے، نہ بھی پوچھا جائے، اگر آپ کو کامل یقین ہے کہ وہ دل کے اندر اس بات کو خوشی کے ساتھ لے گا کہ آپ اس کے گھر میں کھا پی رہے ہیں، تو یہ اجازت ہے اس کی طرف سے، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ بعض لوگ صراحتاً اجازت دے دیتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کا کھانا مکروہ ہے۔ یہ امام غزالی نے فرمایا کہ بعض لوگ آپ کو کہیں گے آئے جی کھانا کھائیں، یا قسم دے دیں گے یا تاکیداً کہیں گے، لیکن اگر وہ دل سے راضی نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا، یہ ہے نا، ایسے لوگوں کا کھانا کھانا کیا ہے جی، مکروہ ہے، مطلب یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اصل مقصد ہے وہ دل کی رضا ہے، زبان سے کوئی نہ بھی کہے، دل سے اگر وہ راضی ہے تو آپ ان کے گھر میں کھا پی سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کر گئے، اور وہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، حالانکہ وہ گھر پر موجود نہ تھیں۔ کھانا بھی صدقہ کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اپنے مقام کو پہنچا۔ مطلب کیا؟ یعنی صدقہ حضرت بریرہ تک پہنچ گیا، اب اس کی جو حیثیت ہے وہ صدقے والی نہیں ہے۔ آپ نے یہ کھانا اس لیے کھایا کہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس پر خوش ہوں گی، حالانکہ حضرت بریرہ گھر میں موجود نہ تھیں، بظاہر اجازت طلب نہیں کی گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرے اس کھانا کھانے سے ان کا دل خوش ہوگا، تو یہ اس کی رضا شامل ہوگی۔ تو جب رضا شامل ہو جائے تو بغیر اس صاحب خانہ کی اجازت کے، بغیر اس کے کہے، آپ اس کے گھر میں کھا پی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت محمد بن واسع اور ان کے ساتھی رحمت اللہ علیہ مجمعین حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے گھر اجازت کے بغیر جاتے اور جو کچھ ملتا وہاں سے کھا لیتے تھے۔ جب حضرت حسن تشریف لائے تو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا ہم بھی ایسا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مزاج تھا اولیاء کاملین کا۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچی تو انہیں نہ پایا، حضرت سفیان ثوری گھر میں موجود نہ تھے، چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور دسترخوان اتار کر کھانا شروع کر دیا، خود ہی دسترخوان لگا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ تشریف لائے تو فرمانے لگے تم نے مجھے اسلاف کا طریقہ یاد دلا دیا، تم نے مجھے بزرگوں کا طریقہ یاد دلا دیا، مطلب بغیر شرموں کے وہ جاتے تھے تو کھا لیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا کیا خوبصورت انداز محبت تھا، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بعض تابعین سے ملاقات کی، ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ اپنے کسی دوست کے ہاں تشریف لے گئے اور اسے گھر پہ نہ پایا، اندر داخل ہو گئے، پکی ہوئی ہنڈیاں اور روٹی تیار تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو سارا ساز و سامان تھا، روٹی سالن، وہ سب کچھ اٹھا لائے، اپنے احباب کے سامنے رکھ دیا، فرمایا کھاؤ۔ گھر والے نے آ کر دیکھا تو کچھ نہ پایا، دیکھا گھر میں نہ سالن ہے نہ روٹی موجود ہے، تو ان سے کہا گیا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے نا وہ روٹی اور تمہارا سالن جو ہے وہ لے کر چلا گیا، تو انہوں نے فرمایا، مطلب گھر والوں نے فرمایا اچھا ہوا، مطلب یہ کام برا نہیں ہے، اچھا ہوا۔ پھر جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اگر وہ مہمان دوبارہ آئے نا تو دوبارہ آ جانا، ہمیں اس میں مطلب کوئی پریشانی والی ہماری یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ چاند ایک آداب تھے جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائے۔ پھر آخر میں ایک وہ روایت جو در حقیقت تو اس کا حصہ پچھلے درس سے تھا کہ جب کچھ مہمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کے ساتھ ان کی ضیافت کا انتظام و اہتمام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے بھوک کی شکایت کی، مطلب مجھے بھوک لگی ہے، بطور مہمان آیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو رافع موجود تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں جا کر پتہ کیا، وہاں پر کوئی چیز موجود نہ تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو رافع سے فرمایا کہ جاؤ یہودی ہے اس سے نہ کچھ آٹا لے کر آؤ اور اس سے کہنا کہ میں جب رجب کا چاند نکلے گا نا تو تمہارا جو آٹا ہے وہ واپس کر دوں گا۔ وہ یہودی کے پاس سیدنا ابو رافع یہ صحابی رسول پہنچے، انہوں نے اس سے کہا کہ اسلفنی دقیقاً الی ہلال رجب، کہ مجھے جو ہے نا ایک چاہیے، کیا چاہیے، مجھے آٹا چاہیے، اور مجھے وہ جو آٹا ہے وہ ہلال رجب یعنی کہ چاند جو ہے رجب
کا اس تک جو ہے وہ آٹا چاہیے۔ وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی گروی چیز رکھو۔ وہ صحابی رسول سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ جو ہے وہ گروی رکھائی اس کے گھر میں کہ جب تک آٹا واپس نہ کیا جائے گا وہ جو ذرہ ہوگی وہ اس یہودی کے پاس موجود رہے گی۔ جب آٹا واپس ہوگا تو اس ذرہ کو اٹھا لیا جائے۔ وہ قرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا کس کے لیے؟ صرف ضیافت کا انتظام و اہتمام کرنا۔ ہم جس طرح لوگوں سے پیسے مانگ کر اپنا نظام زندگی چلاتے ہیں، اپنا نصاب زندگی گزارتے ہیں، مشکل اوقات آ جاتے ہیں، اس مشکل اوقات کی گھڑیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مختلف ذرائع کا، قرض کا، لوگوں سے، دوستوں سے تعاون اور مختلف معاملات اپنے نصاب زندگی گزارنے کے لیے ہم جس طرح کرتے ہیں، تو جب کوئی مہمان آ جائے کشادہ دلی کے ساتھ ان کی خدمت کیے کرو۔ آپ اس بات سے پریشان مت ہوا کرو، کچھ نہ بھی ہو تو کہیں سے لے کر بھی کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے مہمانوں کی اچھی ضیافت کا انتظام و اہتمام کیے کریں۔ یقیناً اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کمالات بلند فرمائے۔ آپ کی روحانی فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اس کا بقیہ سے انشاءاللہ اگلے درس پر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔